اب آگے آ جائیے، اس کے بعد الفاظ آئے ہیں وہ بھی بڑے پیچیدہ ہیں، جو مروجہ تراجم ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں تو ہمیں کچھ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ میں ترجمہ سب سے پہلے وہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جس کو یہ والا معاملہ میسر نہیں آتا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ صیام کرے، جسے ترجمہ کرتے ہیں روزہ رکھے۔ یعنی کہتے ہیں جس کو قربانی میسر نہیں ہے وہ کیا کرے، وہ 3 دن تک روزہ رکھے۔ اب یہاں ثلاثہ آیا نا، اب گنتی شروع ہو گئی، 3 دن ہو گئے بھائی، ٹھیک ہے، 3 دن روزہ رکھ لے۔ کب روزہ رکھے؟ فی الحج، حج کے معاملے میں، حج کے ایام میں۔ آپ ترجمہ ایسے کر لیجئے۔ اب حج کے ایام میں روزہ کیسے رکھیں بھائی؟ حج کے ایام جو 10 دن کے بتائے جاتے ہیں اس میں تو روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ بتاتے ہیں کہ اس میں تو اتنی تگ و دو ہوتی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں جو آپ بتاتے ہیں اس کے اندر بھاگنا پڑتا ہے اور فلاں کام کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، اس میں کیسے آپ صیام کی بات کریں گے، روزے کی بات کریں گے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جب آپ سر منوا لیں گے، قربانی میسر نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ کو پھر یہ 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو حج کے ایام تو نہیں ہوئے، وہ حج کے ایام تو وہ 10 دن بتاتے ہیں۔ حج کے ایام تو کہتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا ہے کہ 2 دن حج کے ایام ہیں، عرفات سے لے کر 8 سے لے کر 10 تک کے ایام ہیں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، ٹھیک ہے، 3 دن کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ 3 دن آپ کے روزے حج کے ایام میں ہو گئے، اور جب آپ واپس لوٹیں تو پھر 7 روزے بھی آپ کو رکھنے ہوں گے۔ کیوں رکھنے ہوں گے بھائی؟ بتاتے ہیں آگے چل کے، تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ سب ملا کے 10 ہو گئے۔ یعنی یہ ایسی بات تھی جو اللہ کو بیان کرنی پڑے، مطلب 7 اور 3 کو ملائیں گے پلس کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 10۔ یہ تو سب کو معلوم تھا۔ اللہ کو قرآن کے اندر یہ بتانے کی ضرورت پیش ہی کیوں آ رہی ہے کہ یہ کل ملا کے 10 ہو گئے؟ یہ تو سب کو معلوم تھا، یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے اس کو باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی اہم بات تو نہیں تھی کہ 10 کا 3 اور 10 7 کو ملائیے تو 10 ہو جائیں گے، معلوم ہے یہ بات۔ آگے لکھا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام، اس کا ترجمہ کیا ہے مکہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ مسجد حرام کا ڈائریکٹ ترجمہ مکہ کر دیا جاتا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ مسجد حرام کا لفظ آئے گا ذہن جائے گا مکہ کی طرف۔ اگر اللہ کو مکہ ہی کہنا تھا تو مسجد حرام کیوں استعمال کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اس کو ذرا اپنے ذہن میں اچھی طرح نشین تو کر لیجئے کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ اس کی یاد دہانی کے لیے یہ الفاظ استعمال مت کریں، آپ مت بتائیں اس کو جو اس نے نہیں بیان کیا ہے۔ اگر اس کو مکہ ہی کہنا تھا تو وہ مکہ کہہ دیتا۔ پورے قرآن کے اندر مکہ صرف ایک مقام پہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے، جہاں بیت کا لفظ آیا ہے وہاں پر بھی بکہ کا لفظ آیا، مکہ کا لفظ نہیں آیا۔ اس بکہ کے لفظ کو بھی مکہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کا نام بکہ تھا بعد میں مکہ ہوا ہے۔ ارے بھائی پہلے اگر بکہ تھا تو یہ سورت تو ہے ہی مدنی، تو مکہ استعمال کرنا چاہیے تھا، بکہ استعمال کیوں کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدنی صورتیں بعد میں آئی ہے، آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں حج کے جو فرائض ہیں وہ تو 8 ہجری کے بعد، 8 ہجری کے بعد بتاتے ہیں نا، 8 ہجری کے بعد فرائض نازل ہوئے تھے، 10 ہجری میں تو بتاتے ہیں کہ فتح مکہ ہو بھی گیا تھا۔ اتنے آخری ایام کے اندر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو بکہ کہہ رہی ہے مکہ کے بجائے۔ اللہ بکہ کہہ رہا ہے، میں مکہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام، میں کہہ رہا ہوں مکہ۔ یہ ترجمہ ہو رہا ہے، یہ ترجمہ سازی ہو رہی ہے، یہ ترجمہ تو نہیں ہے۔ مسجد حرام کا ترجمہ کیا ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے، آپ تو اس کی جگہ مکہ کا ایک سبسٹیٹیوٹ لے کے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کے گھر والے مکہ میں رہتے نہیں ہیں یہ مشکل اس پہ پڑے گی۔
مطلب جو مسجد حرام میں مکہ میں رہنے والے ہیں ان کے تو وارے نیارے ہی رہیں گے، ان کو ہر نماز کی ادائیگی کے اوپر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی روایت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے آسانی یہ رہے گی کہ وہ وہیں رہتے ہیں تو آرام سے ہر وقت کعبہ سے قریب رہیں گے۔ جتنی فضیلتیں سنا کر آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کو راغب کیا ہے کہ آپ مشقت اٹھاؤ، آپ مال لگاؤ، اور مال لگا کے سارا کام کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ وہاں چلے جاؤ، آپ کو اتنی فضیلت حاصل ہوگی۔ وہاں رہنے والا تو منٹ میں حاصل کر کے آیا تھا، ہر روز حاصل کر رہا ہے، اس کے مقام کو کبھی باہر والے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کیسا عدل ہوگا اللہ کا کہ جہاں لوگوں میں اعمال کی یکسانیت کے باوجود مقام حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر تو سارے ہی لوگ وہاں رہنا شروع کر دیں۔ وہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اب تو یہ جنتی ہے، جنت البقیع نام رکھا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو جنت ہو، اس سے زیادہ کیا کیا جائے؟ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جان وہاں نکل جائے، یہ بڑا کار خیر سمجھا جاتا ہے، بڑا نصیب والا تھا کہ اس کی موت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں، ان سب باتوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں تو صرف تھوڑا یاد دہانی کے لیے آپ کے ذہن کو وہاں لے کر جا رہا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اس پیرائے میں بھی غور و فکر کیا ہے کہ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ تو وہ مقام حاصل کر ہی نہیں پا رہے ہیں جن راویان حدیث نے روایتیں گھڑ گھڑ کر اللہ اور رسول کے نام پر دین میں شامل کیں۔ ان کی تو کوشش ہی یہ تھی کہ کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان میں مناسب کی تفریق کر دی جائے، لوگوں کے درمیان میں نسل پرستی پیدا کر دی جائے، یہ ثابت کر دیا جائے کہ عرب میں رہنے والا، مکہ میں رہنے والا یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے مقام و مرتبے کو غیر عربی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے رسول کے نام پر اس نے یہ روایتیں گھڑی ہیں کہ جنہوں کا دعویٰ بھی بیان کیا جاتا ہے روایت حدیث کے اندر ہی کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ فوقیت ہو رہی ہے عربی کو یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، عمل کے لحاظ سے ہو رہی ہے، عمل میں یکسانیت پائی جاتی ہے، ثواب برابر کا نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ یہاں پر نماز کی ادائیگی آگے کر رہے ہیں، وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو وہاں رہنے والا ہر روز حاصل کر رہا ہے۔ اور مشکل در مشکل تو یہ پڑی ہے، ظلم در ظلم تو یہ ہوا ہے کہ ان آیات کے ترجموں کے اندر ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس کا ترجمہ کر دیا کہ جس کے گھر والے، جس کی رہائش مکہ کی نہیں ہے، اس کے اوپر تو ساری مشکل پڑے گی یہ آ کے کہ وہ 3 دن کے روزے بھی رکھے گا اور 7 دن کے روزے آ کر بھی رکھے گا۔ کیوں نہیں رہتا مکہ کے اندر؟ مکہ میں رہائش ہونی چاہیے تھی اس کی، اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کی خلاصی اس کو درکار تھی۔ تو ترجمے یہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کس طریقے سے ان کو سمجھا جائے۔ پیچیدہ ترین ترجمے ہیں ان آیات کے۔ یہ آیات وہ آیات ہیں جن کا کام پورے سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا، سالوں میں کھلنے والی کتاب تھی، وہ کتاب تھی، وہ صورتیں تھیں کہ جن پر سال میں ایک مرتبہ عمل کیا جائے گا، باقی سب آرام سے اس کو صرف تلاوت کی غرض سے پڑھتے رہیں گے، اس پہ عمل ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان نکات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب آ جائیے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، سیام تو آپ سمجھ لیجئے کہ ٹھہراؤ ہے، رک جانا ہے۔ جس کے پاس معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال، یہ معاملات اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے جس مشن پر گامزن ہے اس کے اوپر رک جائے۔ وہ مشن کیا ہے؟ اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایات اس کو دی ہیں، اس کے اوپر جمع رہے، وہاں سے نکلے نہیں۔ ابھی ثلاثتی ایام، ثلاثہ ٹھیک ہے 3 کے لیے آتا ہے، لیکن آپ بھی تو ثالث کا لفظ کسی کے
فیصلہ کرنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ثالث بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے۔ عربی زبان میں جتنے اعداد استعمال کیے جاتے ہیں، اعداد کے لیے ناؤن استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سارے ناؤن جس طرح عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اپنے بھی معنی ہوتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ثلاثتی ایام کا مطلب صرف 3 دن نہیں بلکہ فیصلہ کن مراحل ہیں، ایسے مراحل ہیں، ایسے ایام ہیں کہ جو فیصلہ کن ہوں۔ قرآن یہاں فیصلہ کن ایام کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں بھی میسر نہ ہوں، جو یہ بھی نہ کر سکے، تو اس کا کام کیا ہے کہ فیصلہ کن ایام تک اپنے آپ کو روک کے رکھے، ٹھہرا رہے، اپنے اندر انتشار برپا نہ ہونے دے۔ پیچھے بیان کر چکا ہے کہ جتنا اس نے کر دیا تھا وہ اپنی شروعات کو ختم نہ کرے، جمع رہے، رکا رہے، فیصلہ کن ایام تک وہ انتظار کرے۔ جس پر گامزن ہے، جس پر ڈٹا ہوا ہے، اسی پر ڈٹا رہے۔ فصیام ثلاثتی ایام فی الحج، حج کے معاملے میں، حج کے بارے میں، قانون کے نفاذ کے بارے میں جہاں ہے وہیں ڈٹا رہے، فیصلہ کن ایام تک۔ اس کے بعد آتا ہے سبعۃ اذا رجعتم، ترجمہ کر دی جب تم لوٹو تو 7۔ سبعہ کے معنی عربی زبان کے اندر 7 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کلام نہیں ہے، لیکن قرآن کا ذرا جائزہ لیں۔ سورہ مائدہ کے اندر وما اکل السبع الا ما زکیتم، ترجمہ کھول کے پڑھ لیجئے گا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر جانوروں کو حرام کیا ہے، یہ جانور ہیں، اس طریقے سے اگر مرتے ہیں تم پر حرام کیا ہے، یہی رننگ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ اب جب آگے چلتا ہے وما اکل السبع الا ما زکیتم، تو ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کو کسی درندے نے شکار کر لیا ہو، کھا لیا ہو، مگر وہ جو اس نے باقی چھوڑ دیا ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب سبع کا ترجمہ کیا کیا؟ درندہ۔ کیوں 7 کیوں نہیں کیا؟ سبع میں اور سبعون میں کیا فرق ہے؟ مادہ بھی سیم ہے، دکھتا بھی سیم ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سین با عین کا ترجمہ خود قرآن کے اندر آپ نے درندہ کیا ہے، اور ترجمہ 7 بھی ہوتا ہے۔ 70 مرتن جب قرآن میں آیا ہے تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کئی مرتبہ، کتنی ہی بار، کیونکہ 7 ہو یا 70 ہو، اس کو پرفیکٹ نمبر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، جس کے معنی ہم عام طور پر کرتے ہیں کئی یا متعدد یا بہت سے۔ اور 70 عربی زبان کے اندر درندے کو بھی کہتے ہیں، چیر پھاڑ کر دینے والا طاقتور جانور جس کے اندر پرفیکشن پائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سین با عین یہ وہ ورڈ ہے کہ جس میں بنیادی معنی کسی کے کامل ہونے کا پایا جاتا ہے، پرفیکشن کا پایا جاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے رجعتم، را جیم اور عین کے معنی کے اندر کسی چیز کا پلٹانا، کسی چیز کو گردش دینا، یہ پایا جاتا ہے۔ رجوع کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، اور رجوع کا معنی قوت کا ایک مرتبہ پھر سے واپس آ جانا بھی ہوتا ہے۔ ارجعت الابل جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کمزوری کے بعد دوبارہ سے طاقتور ہو گیا۔ رجیعون عربی زبان میں ایسی رسی کو کہتے ہیں کہ جس کے بٹ کھل گئے ہوں، اس کو دوبارہ سے بٹ دیا جائے، یعنی اس میں کمزوری آ چکی ہو، انتشار ہو چکا ہو، اس میں دوبارہ سے قوت پیدا کر دی جائے، ان دھاگوں کو دوبارہ سے لپیٹ دیا جائے جو کھل گئے تھے، تاکہ وہ مضبوطی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں رجعتم۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی ممکن تمہارے لیے نہ ہو، فصیام ثلاثتی ایام، فیصلہ کن ایام کا آپ انتظار کر لیجئے، اور جس پر آپ کو گائیڈنس فراہم کی گئی ہے اس کے اوپر ٹک جائیے۔ سیام کا معنی یہی ہوتا ہے، رکے رہیے فی الحج، قانون کے نفاذ کے معاملے میں۔ اور ساتھ ساتھ صرف رکے نہیں رہنا ہے،
پرفیکشن وسبعۃ اذا رجعتم، جہاں جہاں تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو چکی ہے، جب بھی تم کمزوری کا معاملہ ہو، شائبہ ہو، جب بھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ایک نئی طاقت کے ساتھ، اذا رجعتم، جب بھی تم رجوع کرو، جب بھی تم اپنے اندر وہ طاقت پیدا کر لو تو پرفیکشن تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں اس معاملے میں کہ جب یہ ساری چیزیں میسر نہ ہوں تو فیصلہ کن ایام، حج کے معاملے میں، قانون کے نفاذ کے معاملے میں اس کے اوپر ٹھہر جانا ہے فیصلہ کن ایام کے لیے، اور پرفیکشن پیدا کر لینی ہے۔ جب بھی تمہیں لگے کہ ہاں اب میرے اندر کمزوری آئی ہے تو دوبارہ سے اپنی رسی کے بلوں کو لپیٹنا شروع کر دو۔ جب بھی تم گردش میں آؤ، کیونکہ گردش اس کے معنی کے اندر موجود ہے، جب بھی گردش کا معاملہ ہو، جب بھی تم گردش میں آؤ تو پرفیکشن کے ساتھ، وسبعۃ، یہ سبعہ کے معنی کے اندر شامل ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے قرآن معاشرے کو تکمیل کی طرف لے جانے کے سنہری اصول بیان کر رہا ہے، جس میں مختلف کردار، مختلف حالتیں، مختلف اسٹیجز وہ سامنے لاتا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں گائیڈنس فراہم کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے قرآن کے اندر کس طرح سے اوپر کی آیات سے جو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، آپ ایک ہی طرز کے اندر ترجمے کو دیکھتے رہیے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، امن کی حالت کے اندر معاملہ کیا ہوگا؟ رکنا نہیں ہے بلکہ آباد کاری کو درجہ بدرجہ مرحلہ وار آگے بڑھاتے چلا جانا ہے، اس کو طول دیتے جانا ہے۔ حج کے لیے، قانون کے نفاذ کے لیے کہاں سے ہدایت سے جو کچھ میسر آئے اس کو فالو کرتے رہنا ہے، اختیار کرتے چلے جانا ہے۔ جس کے لیے یہ بھی میسر نہ ہو اس کا کام یہ ہے کہ حج کے معاملے میں، حج کے ساتھ قانون کے نفاذ کے معاملے میں فیصلہ کن ایام تک وہ جمع رہے، اور پرفیکشن کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اذا رجعتم، جب بھی تم گردش میں آؤ، جب بھی تم اپنی بٹوں کو دوبارہ سے لپیٹنا شروع کرو تو پرفیکشن ہو۔ چند الفاظ ہیں، مفہوم وسیع ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کے ترجمہ کر کے دیکھ لیں، سب نے ترجمہ اس کا زائد الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عربی زبان اردو زبان سے زیادہ جامع و فصیح ہے، تو کچھ نہ کچھ الفاظ کی زیادتی کرنے کے بعد مفہوم کو اخذ کیا جائے گا، لیکن ترجمے میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد حرام کو ترجمہ مکہ کر دیا، یہ تو سبسٹیٹیوٹ لگا پیش کر دیا ہے آپ نے۔ اس لیے تو کہا تلک عشرۃ کاملہ، یہ جو سنہری اصول بیان کیے ہیں یہ ہیں وہ جس کی وجہ سے ایک جماعت سازی ہوگی، اور جماعت سازی بھی کاملہ ہوگی۔ کمال عربی زبان کے اندر جب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو وجود میں لایا جائے اور جس وجہ سے وجود دیا جائے، جس وجہ سے اس کو وجود بخشا جائے، وہ مقصد حاصل ہو جائے، جب تکمیل کا لفظ آتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ جب تم نے تمام کرنا ہے حج اور عمرے کو تو تم نے جس مقصد کی طرف جانا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے سنہری اصول یہ ہیں، اور اس طریقے سے یہ ہے عشرۃ کاملہ، یہ ہے جماعت سازی جب اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے۔ عشرہ عربی زبان کے اندر آتا ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں 10 تو ہمیں بھی معلوم ہے 7 اور +3 10 ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عشرہ کا معنی 10 کر دیں گے تو معاشرے کا معنی 10 لوگ کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی معاشرہ آتا ہے تو سوسائٹی ترجمہ کرتے ہیں، 10 کر لیا کرتے ہیں نا معاشرے کا ترجمہ۔ معاشرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کیا ہے آپ نے 10 ترجمہ اس کا؟ کیوں؟ اس کا مادہ بھی تو سیم ہے، عین شین اور را۔ عین شین را کے اندر جماعت سازی کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ جب یہ عدد کے لیے میننگ دے گا تو عدد کی میننگ کریں گے ہم، لیکن سیاق و سباق بتائے گا کہ میننگ کرنی کیا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اہلہ کے تو معنی اتنے زیادہ ہیں، اور اہل کا لفظ ایسا ہے جو ہے واحد
کیونکہ اس کی جمع اہلون بھی آتی ہے، اہالن بھی آتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے قرآن کے اندر جہاں جہاں اہل کتاب آتا ہے آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب والے، کتاب والا نہیں کرتے، کیونکہ اہلن کا لفظ ایک ہونے کے باوجود جمع کی میننگ رکھتا ہے، اور اسی کے حساب سے پھر آگے والے جو جملے ہوتے ہیں وہ اہلن کی نسبت سے جمع بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ کو۔ اہل الجنہ، جنت والے، آپ ترجمہ اٹھا کر پڑھنا شروع کریں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ، تعالو جمع کا صیغہ ہے، بیننا و بینکم، کم جمع کا صیغہ ہے، کس وجہ سے آیا ہے؟ اہل الکتاب کی وجہ سے، جبکہ اہل کا لفظ تو واحد تھا، کتاب والا۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ آگے جو لکھا ہے حاضرل، یہ اصل میں حاضرینہ تھا، جس کو ہم اردو میں حاضرین کہتے ہیں۔ اس کا نون ڈراپ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک فارم بن جاتی ہے، ایک فریز بن جاتا ہے، مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں، دو ناؤن ملتے ہیں تو فریز بنتا ہے۔ حاضر المسجد الحرام، حاضر موجود ہونا، پہنچ جانا، پہنچا دینا، یہ سارے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ کسی کام کے اوپر کاربند ہونا، یہ بھی حاضر کے میننگ کے اندر شامل ہے۔ اہلہ، اہلیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی استعداد، کسی کی لیاقت، کسی کی صلاحیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم استعمال کرتے ہیں فلاں اہل ہی نہیں ہے، فلاں میں لیاقت ہی نہیں ہے، فلاں میں استعداد نہیں ہے اس چیز کی، غیر اہل کو اہل بنا دینا، میں نے اکثر یوز کیا نا آپ لوگوں کے سامنے، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو لا کے کسی منصب پہ فائز کر دینا، وہ تو اس کام کے لیے اہل ہے، مطلب وہ اس کام کے لیے لائق ہے، ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اہلہ کی وجہ سے حاضرینہ جمع آ سکتا ہے، یہ بات تو آپ ذہن نشین رکھیں، قرآن کے اندر جائزہ لے لیجیے، جگہ جگہ اہل کے ساتھ جمع کے صیغے آئے ہیں۔ اگر اس لحاظ سے ترجمہ کرتا ہوں، ذالک لمن لم یکن، یہ جو معاملات بتائے ہیں یہ اس لیے بتائے ہیں، اس کے لیے بتائے ہیں کہ جس کی اہلیت نہیں ہو سکی، مسجد حرام پر کاربند رہنے والی حالت اس کی نہیں ہو سکی، یہ خبر بن گئی کانا کی۔ مسجد حرام، قانون، پابندی والا قانون، اس پہ بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ مسجد حرام کیا ہے، اللہ کا دستور، اس کو کبھی وہ مسجد حرام کہتا ہے، کبھی دیا کہتا ہے، کبھی نور کہتا ہے، کبھی فرقان کہتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی وہ سما کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس نے تو مختلف طریقے سے قرآن کے اپنے کلام کی، اپنے قانون کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کون رو سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے قانون کے اوصاف نہیں ہیں، خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ حاضر المسجد الحرام، پابندیوں والا قانون، اس کے اوپر کاربند رہنے والے، اس کے اوپر کاربند رہنے والی اس کی اہلیت نہیں ہو سکی تھی، اس کی استطاعت نہیں ہو سکی تھی، یہ اس کے لیے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو مسجد حرام پر کاربند رہنے والا نہیں تھا، جس کی اہلیت ہی نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کاربند رہ سکے، عمل کر سکے، کیونکہ حاضر کے معنی کے اندر کسی پر عمل کرنا یہ موجود ہوتا ہے، آپ لغت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے لیے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نگہداشت کرو۔ اللہ کی نگہداشت کا مطلب ہے اللہ کے قانون کی حفاظت، اس کے قانون کو سامنے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ عقاب کا شدید ہے۔ اگر آپ نے اس کے قانون کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بدلاؤ کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ فوراً پیچھے پیچھے آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے عمل تو کر لیا اور آرام سے بیٹھے ہوئے نتیجہ نہیں آئے گا، نہیں، شدید العقاب، نتیجہ بھی اتنا مضبوط آئے گا کہ اس مضبوطی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
یہ اس سے قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے شدید العقاب. عقاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا، اور پیچھے بھی ایسے آنا کہ جو نہایت مضبوط ہو. اس طریقے سے اللہ شدید العقاب ہے. اللہ مطلب اللہ کا قانون. آپ نے اس کے قانون کی نگہداشت کرنا چھوڑی، اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ پڑنا شروع ہو جائے گا. یہ تھا آیت نمبر 196 کا مکمل ترجمہ. میں نے ورڈ ٹو ورڈ لغت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے. اس لغت کے ترجمے سے، قرآن کے مفہوم کے ترجمے سے اس کا مفہوم سامنے رکھا ہے. آپ نکال کے دیکھ لیجئے، تینوں ویڈیوز کو سامنے رکھ لیجئے اور ترجمہ سامنے رکھ لیجئے، دیکھ لیجئے 196 کا. ورڈ ٹو ورڈ بھی کر سکیں گے آپ ایک ایک لفظ کے حساب سے، اور ساتھ میں اس میں جو مختصر انداز میں ایک بڑا پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ پہلے جو مفہوم، پہلے جو نظریہ موجود ہے اس کو ذہن سے ہٹانا ہوگا، باتیں خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی.